ایک شخص نے سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب عید نماز کے حوالے سے چند سوال ہیں، جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ نمبر 1، عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھنا مسنون ہے یا تاخیر سے؟ نمبر 2، کیا خواتین گھر میں عید کی نماز انفراداً پڑھ سکتی ہیں؟ نمبر 3، کیا خواتین عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نمبر 4، عید کی نماز کا طریقہ بیان فرما دیں۔ نمبر 5، چھوٹے گاؤں میں عید نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نمبر 6، عید نماز کے بعد لوگ گلے ملتے ہیں، کیا یہ کوئی سنت عمل ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کا پہلا سوال ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھنا مسنون ہے یا اس کو تاخیر کرنا، اس میں دیر کرنا مسنون ہے؟ تو میرے محترم بھائی، عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھنا مسنون ہے، لہٰذا اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ ہمارے بعض علاقوں میں یہ چندوں کی وجہ سے اس میں تاخیر کی جاتی ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کو جلد پڑھنا مسنون ہے اور جلد ہی پڑھی جائے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ کیا خواتین گھر میں عید کی نماز انفراداً پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ میرے محترم بھائی، خواتین چھوڑ کر کوئی مرد بھی انفرادی طور پر یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس نماز کے لیے جماعت ہونا شرط ہے، لازم ہے، بغیر جماعت کے یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لہٰذا خواتین گھروں میں اپنے طور پر یہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ اگلا سوال آپ نے پوچھا کہ خواتین کا عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنا، میرے محترم بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے جب فرض نماز کے لیے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ نماز تو فرض بھی نہیں ہے، تو پھر اس میں کاہے کو اجازت ہوگی؟ لہٰذا جو خواتین عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھتی ہیں وہ غیر شرعی طریقہ اختیار کرتی ہیں، وہ بجائے کچھ ثواب لینے کے الٹا گناہ لیتی ہیں، لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال آپ نے پوچھا کہ عید کی نماز کا طریقہ بیان فرما دیں۔ ویسے تو ہم نے پچھلی عید پر بھی، یعنی چھوٹی عید پر بھی ہم نے طریقہ بیان کر دیا تھا، اس کی ویڈیو بھی ہم نے شیئر کی تھی، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلو بہرحال آپ نے یہاں اگر پوچھ لیا تو ہم یہاں بھی عرض کر دیتے ہیں۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ عید کی نماز کو بالکل مختلف نماز نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ عام نماز کی طرح 2 رکعت نماز ہے، جس میں آپ نے 6 زائد تکبیرات کہنی ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت کی جو ہیں وہ قرات سے پہلے ہیں، اور بعد والی رکعت کی زائد تکبیرات قرات کے بعد ہیں۔ اس کی میں پوری تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، جیسے امام صاحب تحریمہ کہیں گے آپ بھی تحریمہ کہیں گے، یعنی مقتدی جو لوگ ہیں وہ بھی تحریمہ کہیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، پھر امام صاحب زائد 3 تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے پہلی تکبیر میں، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اٹھانا ہے کانوں تک ہاتھ، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور باندھ لینے ہیں۔ مقتدی حضرات بھی تکبیر ضرور کہیں گے، تکبیر کہنا واجب ہے، اللہ اکبر کہیں گے، جیسے امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑے جائیں گے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک سورت پڑھیں گے اور حسب ترتیب رکوع سجود کر کے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگلی رکعت میں امام صاحب پہلے قرات کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، پھر ایک سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب زائد 3 تکبیرات کہیں گے، پہلی تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر اسی طرح دوسری تکبیر میں، پھر تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ساتھ تکبیر بھی کہیں گے، تکبیر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر کے بعد، دوسری کے بعد، پھر تیسری کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر امام صاحب ایک چوتھی تکبیر کہیں گے جو رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، پھر رکوع میں جایا جائے گا اور حسب ترتیب نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا چھوٹے گاؤں میں عید نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ میرے محترم بھائی، عید کی نماز کی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی نماز کی شرائط ہیں۔ جہاں جمعہ کا جواز کا فتویٰ ہے وہیں عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ چھوٹے دیہات جہاں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی وہاں عید کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، اگر کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ عید نماز کے بعد لوگ گلے ملتے ہیں، یہ کوئی سنت عمل نہیں، یہ بدعت عمل ہے۔
یہ ایک کبھی رسم بنی ہوئی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ رسم ایسے خام خواہ بن گئی، اس کا عید نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عید کے دن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس چلتی چلتی چل پڑی ہے، لہذا اس رسم کو روکنا چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے، اور ہمیں اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے کوئی سنت عمل نہیں ہے، اگر کوئی اس کو سنت سمجھے گا تو یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، لہٰذا اگر کوئی اس گلے ملنے کے عمل کو سنت سمجھے گا تو یہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔